اور دوسرا جو اس وقت آل پاکستان لوٹ مار ایسوسیشن میں کو لیڈ کرنے والی پارٹی ہے نون لیگ، جو میم لیگ میں کنورٹ ہو چکی ہے، اس کی طرف سے یہ بم بم چھکی چھکی بم بم کا جو نعرے مار رہے ہیں نا کہ فلاں بم بھی ہم نے بنایا، فلاں بم بھی ہم نے بنایا، ایٹم بم بھی ہم نے بنایا، کروز بم بھی ہم نے بنایا، کچھ تھوڑی سی اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ آپ سب دوست جانتے ہیں اور پاکستان کی عوام جانتی ہے کہ 20 تاریخ کو پچھلے مہینے کی آل پاکستان لوٹ مار ایسوسیشن کی طرف سے جو APC ہوئی، اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ ان کے تمام کے جو کیسز تھے پچھلے 2، 2.5، 3، 4 سال سے جو چل رہے تھے، وہ اب اس مہینے اور اس مہینے کے اینڈ تک منطقی انجام تک پہنچ رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان ساروں نے جو ہے وہ قانون کی ٹکٹکی پہ اور قانون کی سولی پہ جانا وہ لٹکنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے ہم کوئی عوام کو بیوقوف بنائیں۔ پھر ایک بہت بڑی پالیٹکس ہوئی ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ اور آل شریف کے ساتھ اسی APC کے ذریعے سے۔ APC کے اندر آپ نے دیکھا کہ آصف علی زرداری صاحب نے ٹوٹل 4-5 منٹ کی میٹھی میٹھی باتوں والی تقریر کی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کوئی بہت زیادہ غم اور غصہ اور کوئی چوکے چھکے مارنے کی کوشش نہیں کی۔ سب کچھ کر کے انہوں نے جناب آگے رکھ دیا جناب سلطان مفرور الدین صاحب کو، کہ جو لندن سے بیٹھ کے مفروری کے عالم میں انہوں نے 1 گھنٹے کی وہ تقریر کی، اور اس تقریر کے حوالے سے جو ریپرکشنز آئے، جو ابھی تک یہ بھگت رہے ہیں اور آئندہ بھی بھگتیں گے، اس پوری سازش کے اندر آصف علی زرداری، بلاول زرداری، مولانا فضل الرحمان یہ سارے شامل ہیں۔ انہیں پتہ تھا کہ بندر کے ہاتھ میں ماچس آنے کے مصداق ان کو کھلا فیلڈ دیں گے، یہ کھل کے تقریر کریں گے، یہ اپنا آپ بیڑا غرق کریں گے ہی کریں گے، اور اپنے خاندان کا بھی اور اپنی سیاست کا بھی، اور اس کا کنسیکوینٹلی ان کے ذہن کے اندر یہ تھا کہ فائدہ فیوچر کے اندر ہمیں ہی ہوگا۔ انہوں نے جناب 4-4، 5-5 منٹ کی میٹھی میٹھی تقریریں کرنے کے بعد ڈائس دے دیا، سٹیج دے دیا، مائک دے دیا سلطان مفرور الدین صاحب کو۔ انہوں نے پھر جو 1 گھنٹہ شین لیگ کا جنازہ نکالا۔ اب اس کے بعد بڑی دلچسپ بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ PDM بنوا دیا، پاکستان ڈیمولشنگ موومنٹ، اور اس کے بعد یہ سارے اب سیاست کر رہے ہیں اس نون میم شین لیگ کے ساتھ۔ آصف زرداری صاحب چپ ہو گئے، بلاول زرداری صاحب باہر چلے گئے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب ٹین ایجرز کی طرح کی جناب اس وقت سچویشن کے اندر وادی نیلم اور وادی کشمیر میں سیلفیاں لے کے آؤٹنگ کرتے ہوئے، پکنک کرتے ہوئے، اور ٹین ایجر جیسا کرتے ہیں نا، انجوائے کرتے ہیں گھومنا پھرنا، وہ گھومنے پھرنے کے لیے باہر چلے گئے، پیچھے عین منجھار میں چھوڑ گئے جناب نون لیگ کو اور میم لیگ کو۔ اب وہ نہ ادھر جوگے نہ ادھر جوگے، وہ سارا دن اس وقت اپنی فرسٹریشن، کمپلیکس، ڈپریشن نکالنے کے لیے ملکی رازوں کو بھی افشا کرنے لگے ہوئے ہیں اور اپنے پاؤں پہ کلہاڑی چلانے لگے ہوئے ہیں۔ ایک بات میں آج بڑی دلچسپ آپ کے سامنے رکھوں گا اور مختلف رکھوں گا، آج ویسے بھی پریس کانفرنس کا زیادہ دن ہے، صبح سے جو ہے وہ پاکستانی عوام پریس کانفرنس دیکھ رہی ہے۔ شہباز شریف صاحب نے اپنی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست خود واپس لی، یہ ان کے آرڈر کے اندر موجود ہے۔ یہ باتیں ابھی ساری دنیا کو نہیں پتا کیوں واپس لی۔ وہ تنگ آ چکے تھے نون لیگ اور میم لیگ کی، سلطان مفرور الدین کی اور بیگم صفدر امان کی پالیسیوں سے، جس سے وہ 1% بھی اتفاق نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے تنگ آ کے کہا کہ یار جو تسی سپ کڈنا ہے کڈ لو، میں چلاؤں اندر۔ ان کے وکیل نے جناب درخواست دی کہ جناب ہم واپس لیتے ہیں، یہ ان کے آرڈر کے اندر لکھا ہوا ہے۔ وہ اپنی فرسٹریشن اور کمپلیکس کے جو ان کے خاندان کے اندر کی سیاست، اور وہ جو نون لیگ کی اور میم لیگ کی جو اینٹی پاکستان، اینٹی اسٹیٹ، اینٹی ریاستی ادارے، اینٹی عدالتی ادارے جو انہوں نے رکھا ہوا تھا موقف، اپنی طرف سے وہ سمجھا کے تھک گئے تھے۔ 2 سال سے اپنے آپ کو اور اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے جو مکینکی کر رہے تھے، جو یاری مکاری چلاکی کرنے کی کوشش کر رہے تھے، انہوں نے بڑا سمجھایا ان کو، نون لیگ کو اور میم لیگ کو، نہ کرو، کسی اور طریقے سے معاملات چلاؤ۔ جب انہوں نے دیکھا کہ نہیں، انہوں نے قسم کھا لی ہے سلطان مفرور الدین نے اور بیگم صفدر امان صاحبہ نے، انہوں نے کہا چلو پھر جو تسی سپ کٹنا ہے کٹو، میں چلنا اندر۔
اب وہ جناب اندر بیٹھ گئے ہیں. اب کوئی دور دور تک پنجاب کا صدر حمزہ جناب آپ کا حمزہ شہباز صاحب, وفاق کے صدر شہباز شریف صاحب چپ, سمن بکمن اومیون, کوئی آج کل سنائی نہیں دے رہا کسی کو. کوئی بیان, کوئی ٹویٹ, کوئی خط, کوئی کتابت, کوئی لیڑا, کوئی دیڑا. انہوں نے قسم کھا لی بھائی جی جو آپ نے کرنا ہے کر لو, ہمارا تمہارے سے لینا دینا نہیں, اور اپنی ضمانت کی درخواست واپس لی. اب نون لیگ باہر, شین لیگ اندر, اور میم لیگ کھل کے جناب اپنا ناچ رہی ہے. لیکن ایک بات بڑی طے شدہ ہے, میں بڑے دنوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں, میرے علاوہ باقی بھی میرے کولیگز کہہ رہے ہیں, میم لیگ نے نون لیگ کے کہنے پہ جتنا کھیلنا ہے اتنا ان کی سیاست کا بیڑا غرق اور ستیہ ناش پھرنا ہے. اب میں آتا ہوں ٹاپک کی طرف. پہلا ٹاپک جناب کہتے ہیں ریگنگ ہوئی 2018 کے الیکشن میں. سلیکٹڈ وزیر اعظم کیا کون رہا ہے؟ جو نگلیکٹڈ ہے, جو ریجیکٹڈ ہے, جو ڈیفیکٹڈ ہے, عوام کی طرف سے بھی, عدالتوں کی طرف سے بھی, ہر طرف سے. میں ان کے سامنے آج پوری پاکستانی قوم کے سامنے ایک مختصر سا ڈیٹا رکھوں گا. 2013 کا الیکشن ہوا, 410 ریٹ پٹیشن ہوئی کہ دھاندلی ہوئی ہے. 410 ریٹ پٹیشن, یہ فیفن کی رپورٹ ہے. 2018 کے الیکشن میں 95 جناب آپ کی ریٹ پٹیشنز ہوئی ہیں, اور 95 میں سے 45 جو ہے وہ پنجاب سے متعلقہ ہیں, اور اس 45 میں سے 13 جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہیں, اور 11 جو ہے وہ اپوزیشن کی طرف سے ہیں, وہ بھی پوری نون لیگ کی طرف سے نہیں ہے. دوبارہ دوہرا دوں, 2013 کا الیکشن جو دنیا کی ہسٹری کا سب سے ریگڈ الیکشن تھا, جس الیکشن میں سلطان مفرور الدین 9 بجے مطالبہ کر رہے تھے, پتہ نہیں کن کو مطالبہ کر رہے تھے, کہ مجھے 2/3 اکثریت چاہیے, اس سے زیادہ, اس سے کم مجھے کوئی قبول نہیں ہے. جمہوریت کے مامے اور چاچے بنتے ہیں, ان سے پوچھو یہ 9 بجے ابھی 20% بھی رزلٹ نہیں آیا تھا, یہ کس سے آپ دہائیاں کر رہے تھے, کس سے آپ 2/3 میجارٹی مانگ رہے تھے. وہ جو ریگڈ الیکشن تھا اس کے حوالے سے 4 حلقوں کا صرف وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ جناب کھول دو. پورا 1 سال فرینڈلی اپوزیشن کے طور پہ گزارا تھا پی ٹی آئی نے. پہلا سال 2014 2013 کوئی نہیں چھیڑ خانی کی, کوئی ان کی امور مملکت, ان کی امور حکومت کے رستے میں رکاوٹ نہیں بنے. صرف کہا یار 4 حلقے کھول دو. انہوں نے کہا نہیں جناب, بڑے تانے, بڑے دشنام, بڑے الزام, بڑے طنز, بڑے استہزاء ان کے وزراء کی طرف سے آتے تھے 4 حلقوں کے حوالے سے. لیکن خدا کی ذات شاہد ہے, اور پاکستان کا میڈیا اور 22 کروڑ عوام شاہد ہے, وہ چاروں کے چاروں حلقے بعد میں سپریم کورٹ کی اور الیکشن کمیشن کی سپرویژن میں کھلے, اور چاروں کے چاروں حلقوں میں ریگنگ ثابت ہوئی, اور چاروں کے چاروں کے الیکشن دوبارہ سے جب کروانے کا آرڈر ہوا. وہ 2013 کا الیکشن جس میں یہ سلطان مفرور الدین وزیر اعظم بنے تھے, اور پہلے 6 مہینے, بڑی دلچسپ بات میں رکھ رہا ہوں, ان کی پہلے 6 مہینے کی وزارت عظمیٰ کی ساری کوریج نکال کے رکھ لیں, ان کی ویڈیوز, ان کی فوٹوگرافز, بالکل رنگ فک ہوتا تھا, ہنسی نام کی چیز ان کے چہرے پہ نہیں آتی تھی, کیونکہ انہیں ایک ڈر خوف تھا کہ یار میں کس طرح بن گیا, میں جس طرح بنا ہوں. انہیں پتا تھا کہ کس چور بازاری کے ساتھ, کس 2 نمبری کے ساتھ, کس چودھری افتخار کے ساتھ, کس جو ہے وہ باقی انٹرنل ایکسٹرنل فیکٹرز کریکٹرز کے ساتھ میں جناب وزیر اعظم بنا ہوں اور مجھے یہ 2/3 میجارٹی ملی ہے. ان کی ہنسی غائب تھی چہرے سے, بالکل گگو کوڑوں کی طرح جناب ان کے سن آنکھوں جناب فضا میں ہوتی تھی, کیونکہ پتا تھا ان کو. تو جو 2013 کا وہ الیکشن تھا اس میں آپ سلیکٹڈ ہوئے تھے. دوسرا 2018 کا الیکشن
جس کا آپ بڑا ٹی ٹی ٹاٹا کرتے ہیں کہ جناب سلیکٹڈ سلیکٹڈ سلیکٹڈ، اور آپ کے کرائے کے ترجمان بھی سارے، تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے 95، کہاں 410 اپلیکیشنز اور ریٹ پٹیشنز، کہاں 95، اور اس 95 میں بھی پنجاب کے صرف 2 ڈویژنوں کی پارٹی ہے نون لیگ، لیکن پورے پنجاب میں سے ٹوٹل 11 ریٹ پٹیشنز تھیں. پھر کسی قسم کا کوئی آرگومنٹ، کوئی دلیل، کوئی پیپر، کوئی ثبوت نہ الیکشن کمیشن کو یہ دے سکے، اور نہ پھر آپ کی جو پارلیمنٹری جناب آپ کی کمیٹی بنی تھی پارلیمانی، نہ اس کے اندر یہ آئے، نہ اس کو پرسو کیا، اور کہتے ہیں جناب سلیکٹڈ، عوام کی نظروں میں دھول جھونکتے ہیں. ثابت یہ ہوا کہ 2013 کا الیکشن رگڈ تھا، جو 410 لوگ گئے کہ انہوں نے کہا بھائی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی. پھر کہتے ہیں آر ٹی ایس سسٹم بیٹھ گیا. آر ٹی ایس سسٹم جہاں جہاں بیٹھا وہاں پی ٹی آئی ہاری، 1000 ووٹوں سے، 500 ووٹوں سے، 2000 ووٹوں سے. اب ریگنگ تو ہمارے ساتھ ہوئی تھی، لیکن پھر بھی کبھی ہم نے اس کے اوپر معاملہ نہیں کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے بعد یہ چیپٹر کلوز ہو جانا چاہیے ان ریجیکٹڈ، نگلیکٹڈ اور ڈیفیکٹڈ افراد کی طرف سے. یہ جو سلیکٹڈ کی بات کرتے ہیں، 2.25 کروڑ عوام نے دل و جان کے ساتھ سر پہ بٹھا کے، پلکوں پہ سجا کے، کندھوں پہ بٹھا کے، سینے سے لگا کے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کو ووٹ دیے تھے. تب جا کے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب وزیر اعظم بھی بنے تھے اور پی ٹی آئی اقتدار میں آئی تھی. اس کے بعد یہ جو بم چھکی چھکی بم ہر روز، کروز بم ہم نے بنایا، ایٹم بم ہم نے بنایا، شاہین میزائل بم ہم نے بنایا. انہوں نے جو ایک بات کی، میں نے کل اس کا جواب دیا، بڑی وائرل ہوئی ٹی وی چینلز میں بھی اور سوشل میڈیا میں بھی. سب سے پہلے تو ایٹم بم لیتے ہیں. دیکھیں جی، اگر تو ایٹم بم اتفاق فاؤنڈری کے اندر بنا ہوتا، اتفاق فاؤنڈری کے اندر، اور اس کے لیے کروڑوں اربوں روپے کی ڈونیشن اور فنڈ آل شریف نے اپنے حلال کی کمائی میں سے، حرام نہیں، حلال کی کمائی میں سے وہ پاکستان کی ریاست کو ڈونیٹ کیا ہوتا. پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب جناب ہتھوڑی پکڑ کے مکینکی کر رہے ہوتے، شہباز شریف صاحب چھینی پکڑ کے انجینئرنگ کر رہے ہوتے، حمزہ شہباز صاحب پیچکس پکڑ کے ایٹم بم کے پرزوں کے پیچ کس رہے ہوتے، اور بیگم صفدر امان صاحبہ ان کی جو دن رات محنت وہاں پر اتفاق فاؤنڈری میں ہو رہی ہوتی تھی، دن کو اپنے سر کے اوپر لسی کی اور کھانے کی جناب ٹوکری لے کر آتی، پتہ چلتا محنت ہو رہی ہے، پورا خاندان محنت کر رہا ہے، اور پھر بم بنا ہوتا ایٹم بم. تو جناب سب سے پہلے میں اس طرح سلوٹ کرتا، اس طرح اس پورے خاندان کو. اب دوسری پکچرز دیکھ لیں. 80s کی دہائی میں پورا پاکستان جانتا ہے، 80s کے اینڈ تک جو ہے وہ پاکستان ایٹم بم بنا چکا تھا، اس کو ڈسکلوز نہیں کیا تھا. 80s اور 90s کے اندر کہ جب ایٹم بم اور میزائل پروگرام بن رہا تھا، اگر یہ کہے نا، پہلا تو میں نے نقشہ آپ کے سامنے رکھ دیا. دوسرا، 80s میں اور 90s میں جب میں اور آپ اور ہمارے والدین اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے اپنے ایٹمی پروگرام کی آبیاری کر رہے تھے، میاں محمد شریف صاحب اللہ پاک جنت الفردوس میں جگہ دے، ان کی آل اولاد اور وہ، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں سارے ٹی وی چینل آج ان کے ٹیکس ریٹرنز 80، 81، 82، 83، 84، 85، 86، 87، 89، 90، 91، 92، 93 سے لے کے 99 تک ان کے ٹیکس ریٹرن کی ذرا کاپیاں چلائیں. 200، 500، 2000، 5000 یہ ٹیکس دیتے تھے، اور یہ دعوے کریں کہ جناب ہم نے ایٹم بم بنایا، اور بم چھکی بم کی جناب یہ غزلیں پڑے. پھر یہ جناب کہتے ہیں کروز میزائل، ریورس انجینئرنگ. اتنی بڑا بلنڈر کیا ہے اس سلطان مفرور الدین نے، لیکن کیا کرے بیچارہ،
हरीसा खा खा के, निहारी खा खा के, तवा मच्छी खा खा के, पाए खा खा के, दही भल्ले खा खा के, दिमाग में भी चर्बी चढ़ी हुई है, जिस्म में भी चर्बी चढ़ी हुई है। 36 इंच का तो उसका गट है। मैं तो कहता हूं कसम खुदा की उसकी तो टी शर्ट नहीं मिलती होगी ना, बाहर ना अंदर, उसके दिमाग में भी चर्बी चढ़ गई। ओ भाई तू वजीर आजम रहा है, मैंने वजीर की हैसियत से हलफ उठाया है, गवर्नर की हैसियत से हलफ उठाता है, वजीर आजम हलफ उठाता है, सदर पाकिस्तान हलफ उठाता है, और वो तमाम हलफ आईने पाकिस्तान का मसवदा आप उठा के देख ले, उसमें लिखा हुआ है कि मैं रियासत पाकिस्तान का वफादार रहूंगा और उसके कोई राज ड्यूरिंग अपने टेन्योर मुझे अगर इल्म होंगे मैं पूरी जिंदगी अफशा नहीं करूंगा। तो जो हरकत इन्होंने की, यकीन जाने सर शर्म से झुक गए। अब इन दोनों इश्यूज के ऊपर, एक तो ये एटम बम, दूसरा ये आपका क्रूज मिसाइल। एटम बम के हवाले से जो एटम बम का मौजूद जाना जाता है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब, उनका एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 20 इंटरव्यू जो है वो पिछले 20 सालों के पाकिस्तान के ऑन रिकॉर्ड सोशल मीडिया के अंदर मौजूद हैं। उन्होंने कहा भाई जी नवाज शरीफ साहब तो इंडिया के मुकाबले में बम धमाके करने को तैयार नहीं थे। वो जो 5 अरब रुपए की है बिल क्लिंटन जो है ना वो इमदाद देने लगा था, वो तो इसके ऊपर सोच विचार कर रहे थे। फिर गौहर अयूब साहब के जो उस वक्त उनके वजीर खारजा थे, उनकी किताब मौजूद है, उसमें उन्होंने क्लियर कट लिखा कि वो एटम बम का धमाका करने को तैयार नहीं थे इंडिया के मुकाबले में। लेकिन उस वक्त माहौल क्या था? उस वक्त माहौल अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में जगह दे काजी हुसैन अहमद साहब को। काजी हुसैन अहमद साहब ने मिलियन मार्च कोयटा के अंदर, कराची के अंदर, लाहौर के अंदर, पेशावर के अंदर, रावलपिंडी के अंदर वो मिलियन मार्च थे और उन्होंने डंडा दिया हुआ था कि अगर तुम नहीं करोगे बम धमाका तो हम तुम्हारा बम धमाका कर देंगे, तुम्हारी सियासत का बम धमाका कर देंगे। और फिर दूसरी तरफ पाकिस्तान की अफवाज, उन्होंने इनको इस बात पे मजबूर किया कि इस रीजन के अंदर इस आरएसएस की सोच रखने वाली हिंदुत्व के अलंबरदार रियासत इंडिया का हम मुकाबला नहीं कर सकते अगर हम उनके सामने दब गए। उन्होंने 5 अगर किए हैं तो हम 7 करेंगे। तब जाके मजबूरन वो क्या कहते हैं, तंग आमद बजंग आमद, इन्होंने जनाब बम धमाके हुए। उसका भी ये क्रेडिट लेने की कोशिश इसी तरह जैसे क्रूज मिसाइल का, लेकिन उसका मैंने आपके सामने रख दिया। क्रूज मिसाइल के हवाले से डॉक्टर समर मुबारक मन साहब ने थप्पड़ मारा है इनके मुंह पे परसों तरसों बयान देके। उन्होंने कहा यार कौन सी रिवर्स इंजीनियरिंग, ये क्रूज मिसाइल है कि आप टोटो से जनाब आप मिसाइल बनाना शुरू हो जाएं। तो जनाबे वाला सुल्तान मफरूरुद्दीन साहब, बेगम सफदर रहमान साहिबा, आप बना सकते हैं करप्शन बम, आप बना सकते हैं मनी लॉन्ड्रिंग बम, आप बना सकते हैं अकरबा परवरी बम, आप बना सकते हैं जाली अकाउंट्स बम, आप बना सकते हैं टीटी बम, ये बम बम चिकी चिकी बम बम ये आप यहां पे कर सकते हैं। आए बड़े बड़े आइंस्टाइन, मैं तो हैरान हूं यार, हमें पता होता कि आप इतने बड़े आइंस्टाइन हैं तो जब आप बाहर जा रहे थे तो खुदा की कसम हम जाते वजीर आजम साहब की मिन्नत तरले कर लेते कि चलो यार अदालत तो लाहल हो गया, ताहयात और वाहियात, सियासत खत्म हो गई, चलो यार इनको किसी न्यूक्लियर इंजीनियरिंग के और एटॉमिक एनर्जी के किसी शोबे का सदर बना दो, डीजी बना दो, एमडी बना दो, आप इतने बड़े आइंस्टाइन थे। लेकिन जनाब झूठ मत बोलें, जितना झूठ बोलेंगे, फ्रेब करेंगे, फ्रॉड करेंगे, आपके खाते में रुसवाई या घसाई आएगी। और आखिरी चीज, आले शरीफ आप लोग और सुल्तान मफरूरुद्दीन साहब और बेगम सफदर रहमान साहिबा और नून लीग और मीम लीग सुन लें, शीन लीग तो बेचारी अब अंदर चुप है, ये सुन लें, आप लोग इंस्टीट्यूशन ऑफ करप्शन साइंसेज एंड मैनेजमेंट के अलंबरदार हैं। आपको पता है ये जो ICSM ये एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ करप्शन साइंसेज एंड मैनेजमेंट।
اس کے پرنسپل ہے سلطان مفرور الدین صاحب نواز شریف صاحب, اس کے ڈین ہے میاں شہباز شریف صاحب, اس کے مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں, پری الیکشن ریگنگ, پوسٹ الیکشن ریگنگ, منی لانڈرنگ کرپشن ڈپارٹمنٹ, اقربا پروری ڈپارٹمنٹ, ٹی ٹی ڈپارٹمنٹ, جعلی اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ, ان تمام ڈپارٹمنٹس کا ایک ایک ہیڈ ہے. کیپٹن صفدر امان ایک کا ہیڈ ہے, بیگم صفدر امان ایک کی ہیڈ ہے, حمزہ شہباز ایک کی ہیڈ ہے, اور اتنے بہترین انسٹیٹیوشن آف کرپشن سائنسز اینڈ مینجمنٹ انہوں نے چلائی. منظور پاپڑ والا, فلودے والا, کباڑیے والا, ریڑی والا, چھابڑی والا, جو لوگ 5-5 ہزار 10-10 ہزار کے ملازم, ان کے اکاؤنٹس کے اندر 10 کروڑ 50 کروڑ 1 ارب 1.5 ارب. یار میں نے کبھی نہیں سنا گیا نا, میں بھی ہوش ہو جاؤں یار 1.5 ارب سن کے کہ یار میرے اکاؤنٹس میں آ گئے, ریڑی والے چھابڑی والے کے اکاؤنٹ میں آ گئے, اور پھر وہاں آ کے کہاں گے, حمزہ شہباز صاحب کے اکاؤنٹ میں, بیگم نصرت صاحبہ کے اکاؤنٹ میں, شہباز شریف صاحب کے اکاؤنٹ میں, بیگم صفدر امان صاحبہ کے اکاؤنٹ میں, جنید صفدر کے اکاؤنٹ میں. کیپٹن صفدر کو بیچارے کو 2000 ریال کے اوپر رکھا ہوا, اس بیچارے سائی کو, اس سائی کو 2000 ریال پہ رکھا, اسے آگے نہیں جانے دیتے. اور یار کوئی منظور پاپڑ والا اس کیپٹن صفدر کو بھی ٹکرا دو یار, کوئی اس کے اکاؤنٹ میں بھی کچھ چلے جائیں. اب یہ ساری مکینکیاں اور چلاکیاں کریں آپ, اور پھر آنکھیں دکھائیں پاکستان کے ریاستی اداروں کو, آنکھیں دکھائیں پاکستان کے عدالتی اداروں کو, آنکھیں دکھائیں پاکستان کے جمہوری اداروں کو, اور بننے چلے ہیں نیلسن منڈیلا. اور جناب گوار منڈیلا ہے آپ, نیلسن منڈیلا نہیں ہے. بننے چلے ہیں ماؤ زے تونگ, بننے چلے ہیں قائد انقلاب, بننے چلے ہیں امام خمینی. نہیں جناب والا, آپ باہر کھائیں پیسٹریاں, باہر کھائیں پیزے, باہر کھائیں برگر, باہر کھائیں پیم کافیز, باہر پھریں پارکوں میں, باہر جناب گھومیں گے پھریں گے جھومیں گے, اور وہاں سے فون کر کے, اور پھر خود ہی نہیں اپنی ساری آل اولاد بھی بلا لی, بلا کے وہاں سے فونیں کر کے کہتے ہیں اپوزیشن لیڈروں کو تحریک چلاؤ, انقلاب لے کر آؤ. قائد انقلاب حضرت علامہ سلطان مفرور الدین کا قول ہے, تو جا تے میں آیا. سلطان مفرور الدین نے فرمایا خود نہیں آنا, اپنے بچوں کو حسین نواز, حسن نواز, علی عمران, سلمان شہباز, اسحاق ڈار, علی ڈار, سارے باہر کھربوں ڈالر لوٹ کے 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی, اور ادھر غریب بچوں کو. نون لیگ کا ووٹر محب وطن ہے, نون لیگ کا سپورٹر محب وطن ہے, نون لیگ کا ایم ایل اے محب وطن ہے, نون لیگ کا ایم پی اے محب وطن ہے, نون لیگ کا سینیٹر محب وطن ہے. اور ان کو ان 2 سالوں کے اندر پتہ چل گیا ہے ان فنکاروں اور اداکاروں کا کہ یہ کتنے بڑے فنکار اور اداکار اور کلاکار ہیں. وہ بے وقوف نہیں ہے کہ وہ ان کی ناجائز سیاسی خواہشات کی تسکین کے لیے ان کا ایندھن بنے, اور اپنے بچوں کو جو وہ سڑکوں پہ لائیں اور آنسو گیس اور شیل کا نشانہ بنوائیں, اور ان کے بچے باہر بیٹھ کے جناب گنتی کریں نوٹوں کی, اور کر کر کے تھک جائیں. 10 کروڑ 20 کروڑ 10 ارب 20 ارب 30 خرب 40 خرب ڈالر میں, یورو میں, پاؤنڈ میں, مارک میں, درہم میں, ریال میں, اور ادھر لاٹھی گولی شیل غریب کا بچہ, نون لیگ کے ورکر. نہیں بھائی, اس طرح کی سیاست نہیں ہوگی انشاءاللہ. اور باقی آخری بات, انشاءاللہ مارچ کے اندر سینٹ کا الیکشن ہوگا, جس کے لیے ان کے پیٹوں پہ مرول اٹھے ہوئے ہیں, اور پی ٹی آئی بھاری اکثریت سے جیتے گی. پھر اس کے بعد پاکستان کے اندر جو قانون سازی ہوگی نا وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت میں ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے, وہ پھر ساری دنیا دیکھے گی. پھر ساروں کو نظر آئے گا کہ اس ملک کو دنیا کے اندر ایک ترقی یافتہ, ایتھیکل, مورل,
मजबूत मरबूत मुल्क बनाने के लिए कानून साजी भी होगी और फिर सही जद्दोजहद होगी, जो हमारे रास्ते में रुकावट है इस वक्त सेनेट के हवाले। अच्छा, आपने कहा छिको छिक गंडेरियाँ दो तेरियाँ दो मेरियाँ। नहीं जनाब, ये आले शरीफ है, ये कहता है छिको छिक गंडेरियाँ दो मेरियाँ, बाकी दो भी मेरियाँ। तेरियाँ वाली कहानी कोई नहीं है, ठीक है ना? ये वो लोग हैं। अच्छा, बात ये है, इस पे सारी दुनिया जानती है, आप भी माशाल्लाह कैमरामैन सहाफ़ी सारे जानते हैं, मीडिया भी जानता है। वो जो आखिरी 1 महीना था उसमें बेगम सफदर रवान साहिबा के ट्वीट और डॉक्टर अदनान के टीके, उन्होंने ऐसी शोहरत बचाई हुई थी। ट्वीट हर 3 मिनट बाद एक आता था बेगम सफदर रवान साहिबा का, इतने प्लेटलेट्स ऊपर हो गए, इतने नीचे हो गए, इतने दाएं हो गए, इतने बाएं हो गए। 5वां जो ट्वीट आता था ना के बाद, वो होता था कि अगर बाबा जी को कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार पाकिस्तान की हुकूमत और वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब और पाकिस्तान परेशान, खुद परेशान दी थी। और उन्होंने जनाब अदालतों ने रिलीफ दिया, हमने रास्ते में रुकावट खड़ी नहीं की। शहबाज शरीफ साहब ने जनाब लिख के कहा जी मैं जमानत देना, जी मैं दिंदा है, जान दो मेरे भाई नूं, मैं जिम्मेदार हाँ। बाज मुकर गए, केड़ी जमानत, ठीक है ना? वो अलग बात है, फिर मैंने पूरी वो दिखाई थी जना, मैंने कहा भाई ऐली जमानत, लेकिन फिर भी शर्म नहीं आई ना उनके तर्जमानों को ना उन्हें। तो वो तो गए बाहर इलाज के लिए। अब वो एक पंजाबी का मुहावरा है कि दुध दी हांडी का मुंह खुला हो तो बिल्लियां शर्म करनी चाहिए। अब अगर पाकिस्तान के अदारों ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने इलाज के लिए भेज ही दिया तो भाई खुद थोड़ी सी शर्म कर लो, अपना इलाज कराओ और इलाज करा के वापस आ जाओ। तो अब अगर उन्होंने ये ट्रैक इख्तियार कर लिया है तो उसका इंजाम जो है ना वो इंशाल्लाह इनकी रसवाई है। जी भट्ट साहब हाँ। देखो, मैं तो उस साईं को इज्जत देता हूँ, कैप्टन सफदर को। बेचारे को रोली रखा जा रहा पिछले 20 सालों से 2000 रियाल के ऊपर। देखो, हम सारे मशरकी माशरे से हैं, मुसलमान हैं, और हमारे यहाँ ख़वातीन अपने मियाँ के साथ शादी के बाद नाम लगाना बाइसे इम्तियाज़ समझती हैं, बाइसे फ़ख्र समझती हैं। मैं तो इज़्ज़त दे रहा हूँ बेगम सफदर रवान साहिबा को भी और उस साईं को भी, जो है ना कैप्टन सफदर साहब को। आप हंस रहे हैं, मैं बार बार साईं को कह रहा हूँ। खुद उसने एक दिन कहा था कि मैं तो साईं हाँ, मैं तो मलंग हाँ, दुनिया तो दिल तंग हाँ, खुद कहा था उसने। तो मैं यकीन जाने, मुझे कुछ लोग बताते हैं नून लीग के कि जितना कैप्टन सफदर रवान मेरे से खुश है उतना किसी और से खुश नहीं है। कि यार चलो, जब भी फयाज चौहान बयान देता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है,
میری عزت مرتبت اور وقار میں اضافہ کرتا ہے، ورنہ منتے جناب پودے پاؤ نہیں رکھا ہے نے. تو جناب میں تو عزت اور احترام سے مخاطب کرتا ہوں. جی بٹ صاحب. آپ نے زبردست بات کی. مجھے یہ فرمائیے گا کہ چلے نواز شریف صاحب تو دھوم جھونک کے چلے گئے، کیا پرائم منسٹر صاحب اور اتنے چوچے تھے کہ ان کے سامنے جو رپورٹ رکھی گئی انہوں نے اس کے اوپر اجازت دے دی، اور ہماری جو منسٹر صاحبہ ہیلتھ منسٹر صاحبہ، تو پھر ان کی قابلیت پہ بھی اس کے اوپر شک تو کھڑا ہوتا ہے نا، انگلیاں تو کھڑی ہوتی ہے نا، اجازت تو انہی کے کہنے پہ دی گئی. دیکھیں میں نے آج تک بینگ اے ترجمان پنجاب حکومت کبھی میرے منہ سے سنا ہو پچھلے 10 مہینوں میں کہ رپورٹیں غلط تھیں. دیکھو پنجاب حکومت کا میں ترجمان ہوں، ٹھیک ہے نا، میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. میرے منہ سے کبھی سنا رپورٹیں غلط تھیں؟ او بھائی ہم نے مان لیا رپورٹیں ٹھیک تھیں، ہم نے جان لیا جناب وہ بالکل جینون اس وقت بیمار تھے، ہم نے گردان لیا کہ جناب ان کی پکچر وہی تھی جو بیگم صفدر روان صاحبہ کے جو 5واں ٹویٹ آتا تھا اس کی، اور اس سے پہلے کے 4 ٹویٹ ہوتے تھے جنا، ہر 5ویں ٹویٹ میں جو کہتی تھی ہم نے مان لیا. لیکن جناب چلے گئے، وہ جس ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ گئے وہ آپ سے بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے، میرے سے بھی نہیں ہے. عدالتوں کے اندر وہ ایفیڈیوٹ موجود ہے، عدالتوں کی ضمانت کے جو ڈیسیژن کے اوپر سارا کچھ لکھا ہوا ہے، وہ آپ نہیں کر رہے. آپ جناب ریاست کے خلاف، ریاستی اداروں کے خلاف، جمہوری اداروں کے خلاف، عدالتی اداروں کے خلاف 5th جنریشن وار کا حصہ بن کے، انڈین اسٹیبلشمنٹ اور انڈین را کا حصہ بن کے. میں نے انڈیا کا ٹاپک اس وجہ سے نہیں چھیڑا کہ شہباز گل صاحب آج دن کو ساری ڈیٹیل بیان کر کے جا چکے ہیں، جو آپ سب کو بھی پتہ ہے کہ ان کے دل کس طرح انڈیا کے ساتھ دھڑکتے ہیں. وہ یاد ہے نا وہ گجرال تھا وزیر اعظم ضیاء الحق صاحب، نئے نئے جناب یہ وزیر خزانہ تھے. بڑا دلچسپ ہے، یہ ٹی وی چینل والوں نے اگر بریک کرنا چھوڑ دیا تو دوبارہ سے ذرا بریک کریں، بڑی دلچسپ بات بتانے لگا ہوں. آئی ہوئی ہے میڈیا میں، پہلے اخبارات پہ بھی آئی ہوئی ہے. وہ ضیاء الحق صاحب نے وزیر اعظم، وہ گجرال تھا جنا انڈیا کا، اس کو تعارف کرایا یہ ینگ مین ہے پاکستان کا پولیٹیشین. اس نے پوچھا کہ وہ کہاں سے ہو؟ اس نے کہا جی وہ امرتسر جاتی عمرہ. اس نے کہا دادے کا نام؟ اس نے دادے کا نام بتایا. اس نے کہا اچھا وہی وہ جو امرتسر کے بازار حسن میں جو ہے وہ پھولوں کے ہار بیچا کرتے تھے. یہ میں الزام نہیں لگا رہا، یہ حقیقت ہے. آج یہ دنیا کے امیر ترین جناب خاندان میں سے ہیں، آباؤ اجداد ان کے بازار حسن میں ہار جو پھولوں کے بیچا کرتے تھے. ہم کھجل ہو رہے ہیں. میرا دادا 18 مربع زمین کا مالک تھا، چودھری محمد بخش. میں دعوے سے کہتا ہوں جو ہے نا، چیلنج کر کے کہتا ہوں، ضلع ہوشیارپور کے اندر جا کے جو ہے نا، آج بھی پنجاب اور سندھ کے اندر جو ہے وہ سینکڑوں خاندان ہیں جو گواہی دیں گے ہم کھجل ہو رہے ہیں. ہم نے نہیں وہ ترقی کی. یہ بازار حسن کے اندر پھول بیچنے والوں کے پڑپوتے یہ آج کھرب پتی ٹریلینر ڈالرز کے اندر. تو جناب کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ سارا کوئی میرا اور آپ کا اور پاکستان کے ٹیکسوں کا پیسہ لوٹ کے ان کے چہروں کی جو لالی ہے نا، لالیاں، یہ میرا اور آپ کا اور 22 کروڑ پاکستانیوں کا خون چوس کے آئی ہوئی ہیں. ایویں نہیں لالیاں آئی. سر اس میں میں ایک گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب جو آن لائن خطاب کر رہے ہیں ان کا فوکس پنجاب پہ ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پنجاب پہ ہنگامہ آرائی اور انارکی پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ اور کیا اس سلسلے میں حکومت پنجاب ان کے خلاف بغاوت کے الزام میں کوئی مقدمہ درج کرنا چاہ رہی ہے؟ بڑا زبردست کویشچن پوچھا ہے. میں نے کل بھی کہا، آج دوبارہ دہرا دیتا ہوں. یہ پاکستان ڈیمالشنگ موومنٹ والے نا، پی ڈی ایم والے، یہ درختوں پہ چڑھیں، یہ کھمبوں پہ چڑھیں، یہ کنٹینر پہ چڑھیں، یہ کھمبوں کی تاروں پہ چڑھیں، یہ کیٹو کی پہاڑی پہ چڑھیں، یہ یو این او کے پاس جائیں، یہ جو مرضی کریں. ایک ان کو این آر او نہیں ملے گا، دوسرا ان کے کرپشن کے کیسز میں ان کو ریلیف نہیں ملے گا، اور تیسرا جناب شوق سے چلائیں. کہاں سے چلائیں؟ مولانا فضل الرحمان صاحب تو جناب حلوہ کھا رہے ہیں اس وقت جناب وادی نیلم میں. اور میڈیکل سائنس کی میں آپ کو بات بتاؤں، سنیں ایک اور بڑی دلچسپ بات. میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ میٹھا اور حلوہ کھانے والے کا دماغ بہت تیز چلتا ہے.
اور میٹھے کا تعلق ڈائریکٹ دماغ کے ساتھ ہوتا ہے. یہ میڈیکل سائنس ابھی جو ایکسپرٹ سن رہے ہوں گے وہ میری بات کو آن کریں گے. کھٹے کا تعلق جو ہے نا کچھ اور ہوتا ہے, میٹھے کا تعلق دماغ سے ہوتا ہے, دماغ سے. اور جو حلوہ کھاتا ہو وہ اتنا, وہ جو لفظ قذافی بٹ صاحب نے چوچا یوز کیا تھا, وہ اتنا چوچا تو نہیں ہو سکتا. جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جو نومبر کے اندر انہوں نے کیا تھا نا, انہوں نے جو چکر دیے تھے شہباز شریف صاحب نے اور نون لیگ اور میم لیگ نے اور زرداری صاحب نے, وہ چوچا نہیں ہے. اس نے کہا سارا کچھ گھیر گھار کے پی ٹی ایم بنا کے اعلامیہ خود پڑا جناب, انج بھی کرسا انج بھی کرسا انج بھی کرسا, تھوڑی ایسی تیسی یہ وہ فلا فلا, خود نکل گیا پتلی گلی سے پکنک منانے. ہم تم ہوں گے, ساون ہوگا, رقص میں سارا جنگل ہوگا, وہ ماحول بنا کے. تو جناب وہ بھی نہیں آئیں گے. اور دوسرا آصف علی زرداری صاحب اور بلاول زرداری صاحب وہ بھی نہیں آئیں گے. شان صاحب یہ بتائیے گا کہ دیکھیں میں نے اپنی پریس کانفرنس کے شروع میں آپ کو بتایا, اس کے بعد آخری کویسچن خاتون کا ہوگا, وہ آپ کر لیجیے گا. سیکنڈ لاسٹ جو ہے نا ہو گیا بڑا. اچھا سوری, اچھا میں جواب دے رہا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے, کیا سوال پوچھا آپ نے؟ دیکھیں میں نے آپ کو تقریر کے شروع میں کہا کہ صرف 5 منٹ کی ٹھنڈی ٹھنڈی میٹھی میٹھی گفتگو کی تھی زرداری صاحب نے. زرداری صاحب بیچارے اس وقت لاٹھی کی پکڑ کے چل رہے ہیں, اسٹریچر پہ ہیں, پر ہے تو کرو ہے نا, زندگی پوری ہے نا. بمبینو سینما کا جس نے ٹکٹ بلیک کر کر کے جو نا آج وہ صدر پاکستان جو بن گیا, وہ اتنا سادہ آدمی تو نہیں ہو سکتا نا. تو اس نے کیا کیا, اسے پتا تھا یار فیوچر کے اندر کبھی کوئی وقت بنا تو کوئی 5 چوہے جو گھر سے نکلے کرنے چلے شکار, 1 چوہے کو آگی کھانسی باقی رہ گئے 4. انہوں نے کہا 1 کو تو کم از کم کور کرو نا. انہیں پتا تھا یہ اینگری برڈ ہے, یہ دماغ سے فارغ ہے ہریسے کھا کھا کے. انہوں نے کہا اس کو پورا گھنٹہ دو, اس کو کہا کھل کے تقریر کر, سنی آئین گلیاں وچ مرزا یار نچے. ٹھیک ہے نا جی, اس نے کھل کے تقریر کی. شین لیگ کا سارا کچھ بند کر دیا. شین لیگ بالکل, شین لیگ نے جا کے 2 دن بعد کہا پاجی میری ضمانت واپس لو, میری توبہ. نون لیگ جانے تھے, میم لیگ جانے, میں اندر جا رہا ہوں. آخری کوشچن وہ خاتون کا. دیکھیں جی مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے کوئی اتنے نرم نہیں ہے. انہوں نے بدلہ لینا ہے اپنے لانگ مارچ کی ناکامی کا, اور ان سے لیں گے, گن گن کے لیں گے, چن چن کے لیں گے. وہ کیا ہے, وہ آپ جو ایک ایڈ دیکھتے ہیں, وہ کیکروچ کو مارے گا چن چن کے. ٹھیک ہے نا. یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی چن چن کے بدلے لینے ہیں, کیونکہ برا ان سے بھی کچھ نہیں ہوا تھا, بہت برا ہوا تھا ان کے ساتھ. تو ہم اس وجہ سے تھوڑا سا سپیئر کر رہے ہیں کہ وہ اندر سے وہ ہمارے ساتھ ہے. یہ بتائیے گا کہ نواز شریف کی تقریر, اچھا آخری ہے یار اب, ٹھیک ہے 3 بج گئے. تقریر کے جو نکات ہیں, معاشی بدحالی, ٹاؤن لیگس جو انہوں نے اس وقت بعد میں جو اس نے اوپن کیا, اس میں کیا برا تھا, وہی آپ کی حکومت وہی کاری, آپ سے صحیح بھی بند ہے, باقی لوگ بھی بند ہیں, یہی ٹاؤن لیگس نے کہا. معیشت کی بحالی ہو گئی, عوام کا برا حال ہو گیا, آٹے کا بحران آج بھی دور میں نہیں ہے, 1100 روپئے پہنچ گیا ہے. تو یہ جو آپ کی گولہ باری ہے, اس سے عوام کو کیا مل رہا ہے جو عوام میں نہیں نکلے گی آپ کی سن کر؟ اچھا نکات کے اوپر بات آپ کیوں نہیں کرتے, اس نکات کے اوپر آپ بات کیوں نہیں کرتے جو نواز شریف نے اٹھائے ہیں اپنی تقریر میں؟ آپ نے 2 گھنٹے کی تقریر کی, کسی ایک نکات کا جواب آپ نے دیو کہ یہ نکات ہے کہ ہمیں جواب دے اوپر پہ. میرا سوال اسی میں شامل کرتا ہے کہ نواز شریف کی کوئی اپنے کے آپ کو کیا کچھ شک ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے انہوں نے کہا کہ گھنٹی کرا دیتے ہیں. یار آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ اب بہت لمبے اس کے جواب ہیں, کیونکہ میں اکثر کہتا ہوں میں چھوٹا سا اکنامکس کا اسٹوڈنٹ ہوں, ایم اے اکنامکس کیا ہوا ہے, تو پریکٹیکلی جناب ہم عوامی اکنامکس کے بھی پچھلے 40 سال سے اسٹوڈنٹ ہیں. کبھی بھی کسی دنیا کے کسی اکانومسٹ کی مجھے کوئی تھیوری بتا دیں, میکرو اکنامکس کی یا مائکرو اکنامکس کی یا ڈیولپمنٹ اکنامکس کی, جس کے اندر یہ لکھا ہو کہ اکانومیز ملکوں کی اور معاشروں کی
وہ 1-2 سال کے اندر ریسیشن کا شکار ہوتی ہیں یا بوم کا شکار ہوتی ہیں. میں چیلنج دے کے کہتا ہوں لارڈ کینز کو لے آئیں, آدم سمتھ کو لے آئیں, سے کو لے آئیں, کسی کو بھی لے آئیں, مجھے کوئی تھیوری بتا دیں. ہر ایک اکانومسٹ دنیا کا جب سے اکنامکس کا سبجیکٹ سٹارٹ ہوا ہے اس کا یہ کہنا ہے, اس کی یہ تھیوریز ہیں کہ ریسیشن بدحالی اور بوم خوشحالی اکانومی کی وہ کم از کم 10 سے 15 سال کی کنٹینیوس ایکٹس ہوتے ہیں, فیصلے ہوتے ہیں, پالیسیز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اکانومیز کے اندر, ملکوں کے اندر آتے ہیں. یہ موجودہ برے حال, موجودہ حکومت کا کوئی ترجمان اس کو ڈیفینسو ڈیل کرے تو کرے, فیاض الحسن چوہان ڈیفینسو ڈیل نہیں کرے گا. میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ موجودہ مہنگائی, موجودہ جو بھی چیزیں ہیں نیگیٹیوٹیز اکانومی کی, 100% آل پاکستان لوٹ مار ایسوسیشن جو آج کل پی ڈی ایم کی صورت میں ہے, اس کے 40 سال عموماً اور اس کے آخری 10 سال خصوصاً اس کی وجہ سے ہے. ایک منٹ, آخری چیز, آخری سوال, ایک منٹ, آخری, ہاں جذبہ پر, اور یہ آخری ہے نا, اس پہ کائنڈلی اس کے بعد نہیں سنیں. یہ آپ پوچھتے ہیں جی جذبہ حب الوطنی, مودی جو ہے وہ پوری پاکستانی قوم سے میں سوال پوچھتا ہوں. مودی پاکستان کا دوست ہے, بی جے پی پاکستان کی دوست ہے, آر ایس ایس پاکستان کی دوست ہے, انڈین را پاکستان کی دوست ہے, اجیت دیول پاکستان کا دوست ہے. آپ ساروں کا جواب ہوگا نہیں نہیں. اب دیکھیں, مودی کو آپ اپنی نواسی کی شادی پہ بلاتے ہیں جو پری ڈیفائنڈ ریاست کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ڈپلومیٹک, ان کو وائلیٹ کر کے ذاتی حیثیت میں, اس وقت کہ جب اجتماعی قبریں کھد رہی تھیں کشمیر کے اندر. یہ آج بیگم صفدر امان صاحبہ اور یہ سلطان مفرور الدین بڑے مامے چاچے تائے اور پھپھڑ بنے ہوئے نا کشمیر کاس کے, منہ نہ متھا تے جن پاڑو لتھا. ان سے میں پوچھتا ہوں کہ جب اجتماعی قبریں اور جب مظفر وانی اور جب جو ہے نا وہ نت نیا قسم کا اسلحہ کشمیری بھائیوں بہنوں اور بیٹیوں کے اوپر اور ان کی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی عزتیں اور عصمتیں لٹ رہی تھیں, اس وقت مودی کے ہاتھ میں 5 انگلیوں ڈال کے مودی کو اندر لے کے جا رہے ہیں بلا کے. دوسرا آ گیا اجیت دیول شیطان, جس کی زندگی کا ایک مشن ہے جو اپنے منہ سے کہتا ہے کہ پاکستان کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا. اس کی 5 انگلیوں میں ہاتھ ڈالا ہوا تھا شہباز شریف صاحب نے. آپ پوچھتے ہیں ان کا جذبہ حب الوطنی. آپ کہتے چیزیں ایسی ایسی میرے پاس ہیں, میں نکال نہیں سکتا, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انہوں نے حرکتیں کی ہیں اپنے 5 سال کے اقتدار میں. ہسٹری ہے کہ انڈیا کا دورہ پاکستان کا وزیر اعظم یا صدر کرے گا, وہاں حریت کے رہنماؤں سے ملے گا. پہلی دفعہ ہسٹری کس نے توڑی؟ جندال پوری دنیا کے اندر انڈین را کا فائنینشیل فرنٹ مین جانا مانا پہچانا اور گردانا جاتا ہے. اس سے یاری کس نے لگائی؟ پاکستان کے اندر کلبھوشن سنگھ یادیو پکڑا گیا. آج شہباز گل صاحب نے آپ کے سامنے ڈیٹیل رکھی ہے, میں نے جان کے یہ نہیں دہرائی. وہ تسنیم صاحبہ جو وزارت خارجہ کی ترجمان تھیں اور پورے کا پوری حکومت اور اپنی جو فرنٹ مین اور اسٹیبلشمنٹ تھی, نواز شریف کا سختی سے حکم تھا کہ کسی نے کلبھوشن سنگھ یادیو کا نام نہیں لینا. اور مجھے 2015 یا 16 کا وہ جنرل اسمبلی کا اجلاس اقوام متحدہ کا یاد آتا ہے. سشما سوراج جو اس دنیا سے چلی گئی ہے, اتنا سا قد تھا, ٹھیک نہیں سی, لیکن اس نے جس جرت کے ساتھ اپنے ملک کے پوائنٹ آف ویو سے جھوٹا ایک دہشت گرد, جھوٹا جو ہندو تھا اصل میں, اس کو مسلمان شو کر کے لشکر طیبہ اور آئی ایس آئی کا ہینڈلر قرار دے کے پوری گھنٹے کی تقریر کی تھی جب یہ بیٹھے ہوئے تھے یہ صاحب بہادر سلطان مفرور الدین وہاں پہ. اور اس وقت 2 مہینے ہوئے تھے کلبھوشن سنگھ یادیو کے گرفتار ہوئے. تازہ ترین ہر چیز موجود تھی, دلائل موجود تھے, الفاظ موجود تھے, آرگومنٹس موجود تھے, جسٹیفیکیشن موجود تھی.
इंडिया को लेट डाउन करने की, इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिग्रेट करने की, रिप्रोच करने की, विलिफाई करने की, गंदा करने की, सुल्तान मफरूरुद्दीन ने एक लफ्ज कुलभूषण सिंह यादव के हवाले से नहीं बोला। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, ये बात कह के फिर मैं खत्म करूंगा। हमारे मशरकी माशरे के अंदर ना औरतें अपने मियाँ का नाम नहीं लेती, लेना पड़ जाए तो कहती हैं मुन्ने के अब्बा ने ये कहा। ओ खुदा के बंदो, इसने मुन्ने के अब्बा के तर्ज के ऊपर भी कभी कुलभूषण सिंह यादव का नाम नहीं लिया कि यार तू नाम ना ले कुलभूषण सिंह यादव, तू यही कह दे कि यार कोई इंडिया का एक हमने दहशतगर्द पकड़ा है, वो ईरान से आया तो यहां से आके उसने ये किया। मुन्ने के अब्बा के तर्ज के ऊपर भी इसने कभी कुलभूषण सिंह यादव का नाम नहीं लिया, तो फिर भी आप कहते हैं कि इसके जज्बा बहुत शुक्रिया।